ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی یہ امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ اور خود اللہ رب العزت فرما رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میں نے آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی میں ایک بہترین نمونہ رکھا ہے، ایک بہترین درس رکھا ہے، ایک سبق رکھا ہے۔ لیکن آج کل جتنی بھی چیزیں ہیں، مسلمانوں کے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت سے آگاہ ہونے کے لیے، سیرت سے آشنا ہونے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے متعلق علم رکھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج ہر کوئی شخص آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے اپنی لیے دلیل پکڑتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ باطل پر ہوتے ہیں، جو ان کے پاس وہ نعوذ باللہ وہ بھی اپنی لیے دلائل قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیتے ہیں۔ مثلا ایک گروہ، ایک جماعت عید الاضحیٰ کے موقع پر سرگرم ہوتا ہے، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب والا آپ لوگ قربانی کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے پڑوس میں ایک شخص ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور قربانی کے متعلق تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ کہ اللہ رب العزت کو نہ آپ کے گوشت اور نہ آپ کی خون بہانے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کی نیت کی ضرورت ہے۔ جو آپ دل میں ارادہ کر رہے ہو اس نیت کی ضرورت ہے، لہذا آپ کی نیت اور ارادے میں تو قربانی ہے، لیکن اگر آپ یہ پیسے قربانی کے کرنے کے لیے آپ لیتے ہو، اس کے بجائے آپ کسی غریب کو، آپ سیلاب زدگان کو، آپ زلزلہ زدگان کو، افلاح متاثرین کو دے دو، تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ بھی اپنی لیے دلیل قرآن سے پکڑتے ہیں، حالانکہ اس قرآن مجید کی آیات کا مقصد ہرگز ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے فرما رہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ کہیں جو آپ قربانی کر رہے ہو دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہو، کہیں آپ جو قربانی کر رہے ہو گوشت کے لیے تو نہیں کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ بتا رہے، اور ایک باطل فرقہ اس آیات کو لے کر اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ آپ کی خون بہانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی گوشت کی ضرورت ہے، لہذا آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی دلیل قرآن سے پکڑ رہا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ نے غرباء کے لیے زکوٰۃ کا سلسلہ مقرر کیا ہے، اور اپنے پیروکاروں کو آرڈر جاری کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی غرباء کا خیال رکھو۔ جو آپ کے پڑوس میں غریب لوگ ہیں، آپ زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی معاونت کرو۔ عید الفطر آتے صدقہ فطر کا آرڈر اس لیے جاری ہوتا ہے کہ ایک امیر آدمی اگر اس خوشی کو منا رہا ہے تو ساتھ میں غریب اس خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ امیر کو یہ آرڈر ملتا ہے، اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ آپ اپنی خوشی میں غریب کو شامل کرو، اور ان کو صدقہ فطر دے کر آپ اپنی خوشی میں اپنے ساتھ غریب کو شامل کر لو۔ یہ فلسفہ اسلام ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگ لیتے ہیں اور اس سے استدلال کرتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ جناب والا آپ 25 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہو، آپ نے دیر کر دی، جج سے اس نے دلیل بیان کر دی کہ جناب والا آپ کو پتہ نہیں ہے مولوی صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی یہ بات رکھ دے، آپ جواب دے سکتے ہو؟ بتاؤ نا، جواب دے سکتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم کیا ہے؟ یہ قاعدہ قانون ہے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم آ جائے تو تقویت اس کو ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر اور حکم جاری کیا۔
بہرحال میں نے اس شخص کو جواب دیا، میں نے کہا یہ بات یاد رکھے، آپ تو اس سے دلیل پکڑ رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی، آپ کے لیے 11 کی اجازت ہے؟ بتاؤ نا، امتی کو 11 کی اجازت ہے؟ ایک نبی کے پاس اللہ رب العزت نے جو طاقت اور قوت رکھی ہے وہ 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ کتنی؟ 40 مردوں کے برابر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھی۔ اب ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دلیل تو پکڑ رہے، لیکن یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم یہ ہے کہ جب آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے آپ اس کی شادی کرا دو۔ اولاد کے چند حقوق ہے والدین پر، اس میں سے ایک حق شادی کرانا۔ تو بلوغ آج کل 15 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرڈر کو اور اس حکم کو دیکھا جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے اس حق کو بلوغ کے بعد ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے اس بات کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو دلیل بتاتے ہیں، لیکن وہ دلائل اس قسم کے ہیں جو کہ میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی کہ ایک گروہ اٹھتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے قربانی نہیں کرنی ہے، یہ رقم آپ نے غرباء، فقراء اور مسکین لوگوں کو دینا ہے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہمیں علم ہوگا تو ہم جواب دے سکیں گے، لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سرے سے جانتے نہیں ہوں گے تو میرے عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق آرڈر اور حکم بھی یہی ہے کہ مسلمان کے لیے اس میں بہترین سبق اور درس ہے۔ مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا چاہیے اور اس کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش کے مطابق نہیں بولتے ہیں، وہی بولتے جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتا ہے۔